السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اسلامی اسکیئر میں، جہاں ہم اسلامی تاریخ کے ان لمحات پر روشنی ڈالتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج کا موضوع ہے جنگ یرموک، وہ عظیم معرکہ جس نے اسلامی فتوحات کے دروازے کھول دیے اور کیسر روم کو شکست کا مزہ چکھایا۔ یرموک کا یہ معرکہ محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان، عزم اور جنگی حکمت عملی کا ایک عظیم الشان مظاہرہ تھا، جسے ہمارے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت دی۔ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد 7ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کو دو عظیم سلطنتوں کا سامنا تھا، رومی سلطنت اور ساسانی سلطنت۔ سال 629 عیسوی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پہلی بار رومی سلطنت کے خلاف جنگ موتا لڑی گئی تو یہ واضح تھا کہ رومیوں سے ٹکرانا آسان نہیں ہوگا۔ تاہم مسلمانوں نے رومیوں کے ساتھ بعد کے معرکوں کے لیے اپنی جنگی صلاحیتوں کو بہتر کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا تو اسلامی ریاست نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس مہم کی قیادت سونپی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام اسلامی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے۔ آپ وہ عظیم سپہ سالار تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو کئی جنگوں میں فتح دلائی۔ جنگی حکمت عملی، دشمن کے خلاف فوری فیصلے اور میدان جنگ میں ان کی قائدانہ صلاحیتوں نے انہیں تاریخ کا عظیم ترین جرنیل بنا دیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی اور جنگ یرموک بھی ان کی حکمت عملی اور قیادت کی ایک بہترین مثال ہے۔ سن 636 عیسوی 15 ہجری میں خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومی سلطنت کے خلاف فیصلہ کن معرکے کا سامنا کیا۔ رومی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی اور اس کی فوجیں مشرقی رومی سلطنت کے قیصر ہیراکلیس کی قیادت میں موجود تھی۔ رومیوں کا یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو روک سکتے ہیں، لیکن وہ حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی سے ناواقف تھے۔ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان یہ معرکہ یرموک کے میدان میں ہوا، جو آج کے اردن میں واقع ہے۔ جنگ یرموک 20 اگست 636 عیسوی 15 ہجری کو شروع ہوئی۔ یہ معرکہ کئی دنوں تک جاری رہا اور اس میں اسلامی فوج کا سامنا رومیوں کی بڑی تعداد سے ہوا۔ رومی فوج کی تعداد کا اندازہ 80,000 سے 1,00,000 تک لگایا گیا ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 25,000 کے قریب تھی۔ اس عظیم معرکے میں خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی نے اہم کردار ادا کیا۔ یرموک کی لڑائی میں حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کے خلاف دفاعی اور حملے کی حکمت عملی اپنائی۔ آپ نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کی قیادت ایک تجربہ کار کمانڈو کو سونپی۔ خالد بن ولید نے رومیوں کی بڑی تعداد کے باوجود نہایت ہوشیاری سے اپنی فوج کو منظم کیا۔ انہوں نے فوج کے مختلف حصوں میں متبادل دستے رکھے تاکہ جب ایک حصہ کمزور ہو دوسرا حصہ ان کی جگہ لے سکے۔ سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب خالد بن ولید نے رومیوں کے لشکر کے پیچھے سے حملہ کیا اور ان کے کمانڈرز کو قتل کیا۔ اس حملے سے رومیوں کی فوج
بے ترتیب ہو گئی۔ 20 اگست سے 23 اگست تک جاری رہنے والے اس معرکے میں مسلمانوں نے رومیوں کو مکمل طور پر شکست دی۔ رومی فوج کے زیادہ تر سپاہی مارے گئے یا فرار ہو گئے اور مسلمانوں نے یہ عظیم فتح حاصل کر لی۔ جنگ یرموک کا نتیجہ اسلامی فتوحات کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ اس فتح نے مسلمانوں کو شام، فلسطین اور اردن کے علاقے فتح کرنے کا راستہ فراہم کیا۔ اس کے ساتھ ہی رومی سلطنت مشرق وسطی سے ختم ہو گئی اور اسلامی ریاست کی فتوحات کا سلسلہ دور دراز تک پھیل گیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت اور جنگی حکمت عملی آج بھی دنیا کے بہترین جنگی منصوبہ سازوں کے لیے ایک سبق ہے۔ جنگ یرموک ہمیں آج کے مسلمانوں کے لیے کئی سبق فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلے سبق یہ ہے کہ ایمان اور اتحاد کے ساتھ مشکل ترین حالات میں بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت اور ان کی عظیم حکمت عملی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک مضبوط اور منظم قیادت ہی فتح کی ضامن ہوتی ہے۔ جنگ یرموک ایک ایسا واقعہ ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ نہ صرف مسلمانوں کی عظیم فتح کا معرکہ تھا بلکہ یہ اللہ کی مدد اور نصرت کی ایک مثال بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک اسکیئر کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید تاریخی واقعات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہی۔ جزاک اللہ الخیر۔